حج کرنے کے لیے گئے الحمدللہ، وہاں جانے کے بعد بچنا ضروری ہے، وہاں جانے کے بعد تمام چیزوں کی پابندی ضروری ہے، صرف وہیں پہ نہیں، وہاں سے آنے کے بعد بھی پابندی ضروری ہے۔ کسی بڑے بزرگ سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بات بتائیے کہ میں حج کو گیا تھا، میرا حج قبول ہوا یا نہیں مجھے معلوم نہیں ہے، کیسے معلوم ہوگا کہ میرا حج قبول نہیں ہوا ہے کہ ہوا ہے؟ تو علامت بتائی گئی ہے، کیا بولو کہ پہلے انسان کیسا تھا، پہلے گالیاں دیتا تھا، بات بات میں گالیاں دیتا تھا، گناہ کرتا تھا، نماز نہیں پڑھتا تھا، شریعت کی پابندی نہیں کرتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ پھر حج کرنے گیا، انہیں حج کر کے واپس آیا، واپس آنے کے بعد اگر وہ گالی نہیں دے رہا، اگر وہ دوسرے کا حق نہیں کھا رہا، اگر وہ گناہ نہیں کر رہا ہے، اپنے آپ کو نماز میں لگایا ہے، اپنے آپ کو شریعت میں لگایا ہے، تو سمجھو کہ اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر کے، تمہارے گناہ کو معاف کر کے تمہارا حج قبول کر لیا ہے۔ اگر تم وہاں سے آنے کے بعد، ذرے لوگ کیسے ہوتے ہیں معلوم ہے، خطرناک ہو جاتے ہیں، حج کرنے سے پہلے کم گناہ کرتے ہیں، لیکن وہاں سے آنے کے بعد اور زیادہ گناہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسا؟ حج کر کے آ کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، میرے سے بڑا کون بھی نہیں ہے، اب میں حج کر کو آیا، میں مکہ مدینہ دیکھ کو آیا، میں وہاں خانہ کعبہ دیکھ کو آیا، اب میرے سے بڑا کون بھی نہیں ہے۔ یہی ناقبولیت کی علامت ہے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا، یہ سب سے بڑی حج کی ناقبولیت کی علامت ہے۔ ارے وہاں سے آنے کے بعد تو آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب بندہ حج کرنے جاتا ہے، حج کرنے جانے کے بعد پوری پابندی کے ساتھ حج کرتا ہے، حج کرنے کے بعد جب واپس آتا ہے، گناہوں کو چھوڑ کر کے آتا ہے، آنے کے بعد اپنی زندگی کو چینج کر دیتا ہے اور تمام فحش باتوں سے، تمام غلیظ باتوں سے، تمام برائیوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے، کیونکہ نہ وہ بولنا جانتا، نہ سننا، صحیح سے سننا، سن کر کے ایکسیپٹ کرنا جانتا، نہ صحیح سے دیکھ کر کے سمجھنا جانتا، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ تو ایسے ہی بندہ جب حج کر کے واپس آتا ہے تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جایا کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ پابندی ضروری ہے۔ آج کل ٹیکنالوجی دیکھو، فیشن کا زمانہ آ گیا ہے، کیا ہوا معلوم ہے، گئے مدینے کے سامنے گئے لیے سیلفی، گئے مکے کے سامنے لیے سیلفی، مطلب سیلفی لینے کے لیے حج کرنے جاتے ہیں، اور یوٹیوب میں، اسٹیٹس میں، نہ جانے فیس بک میں، واٹس ایپ میں، ٹویٹر میں، انسٹاگرام میں، نہ جانے کیسی کیسی چیزوں میں اپلوڈ کرتا ہے، دیکھو میں حج کرنے گیا تھا۔ ارے دنیا والے کو دکھانا ہے تو کہیں کو گئے تھے؟ حج کرنے الگ، اگر تم حج کرنے کے لیے سیلفی لینے کے لیے گئے تھے تو حج کرنے جانے کی ضرورت کیا تھی؟ ارے تمہارا عمل تو اللہ اور تم کو معلوم ہونا چاہیے، تمہارے اور اللہ کے بیچ میں ہونا چاہیے، تمہارے اور رسول کے بیچ میں ہونا چاہیے۔ تم جا کر کے سیلفی لے کر کے دنیا والے کو دکھانا چاہتے ہو کہ میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، دیکھو میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہارے سے افضل ہو چکا ہوں، میں تمہارے سے بڑا ہو چکا ہوں۔ یہ غلط رسم و رواج ہے۔ ارے سیلفی لینے سے آپ کو کیا فائدہ؟ چار دوست دیکھیں گے، دیکھنے کے بعد یہی کہیں گے ماشاءاللہ، چار دوست یہی دیکھیں گے، دیکھ کر کہیں گے سبحان اللہ، چار دوست یہی دیکھ کر کے یہ کہیں گے ہمارے لیے دعائیں کرنا۔ اگر آپ اچھے انسان ہو، اگر آپ محلے میں اچھے ہو، اگر آپ کا کردار اچھا ہے، محلے میں اچھے سے سب کے ساتھ پیش آئے ہو، تو کسی کو دعا کرنے کے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ اچھے ہیں، دوسروں کی زبان سے خود بخود آپ کے لیے دعائیں نکلے گی، دعا کرو بول کر کے ضرورت نہیں پڑے گی۔ اچھا بننا ضروری ہے۔ آپ چاہے گھر میں ہو، چاہے مسجد میں ہو، چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں ہو، چاہے مکے میں ہو، چاہے مدینے میں ہو، آپ کا دل پاک نہیں تو دعا بھی پاک نہیں ہوگی۔ تو ضروری ہے کہ جب آپ ایسے مقام پہ پہنچے، جب آپ پاک جگہ پہ پہنچے، تو وہاں پہنچ کر کے کیا ہے معلوم ہے، اپنے آپ کو صاف کرانا ضروری ہے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور